الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سلسلے وار انداز میں تفصیلی طور پر ہم اور آپ شوق و ذوق کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی توفیق سے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور سیرت کے جس دور سے ہم اب گزر رہے ہیں وہ بہت اہم ترین دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی اور جوانی کا دور ہے، عالم شباب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی انسان اور کسی پرسنالٹی کی صحیح تصویر سیٹ کرنے کا موقع عالم شباب میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کی عمر تو بچپنا ہوتا ہے. بچپنے میں کسی کی پرسنالٹی کو جج نہیں کیا جا سکتا، صحیح طور پر تصویر اس کی نہیں بنتی. بچپنے کے عالم میں تو لوگ کہتے ہیں یہ بچپنا تھا، لیکن جب انسان کی عمر 19-20 سال کی ہوتی ہے تو وہی صحیح وقت ہوتا ہے جب اس کی تمام صلاحیتیں نکل کے آتی اور سوسائٹی کے اندر اس کی ایک تصویر بنتی ہے، اس کی ایک فکر بنتی ہے، اس کے متعلق لوگوں کی ایک نظریہ بنتا ہے جس میں انسانی کے بننے میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یعنی میں جیسے ہوں اس کے میرے اپنے آپ کو، میرے چہرے اور میرے ڈال ڈول، میری ہائٹ، پرسنالٹی بنانے میں میرا کوئی رول نہیں ہے. اور نہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ کر میرا چہرہ بنایا ہے. یہ تو رب العالمین اپنی مرضی سے سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہو، آپ کا چہرہ کیسا ہو، آپ کی ہائٹ کیا ہو، وہ سب اللہ نے طے کیا. لیکن جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اس کو جیسے ماں باپ ملتے ہیں، صحبتیں ملتی ہیں، بلوغیت کے ایام تک اس پر کوئی ذمہ داری اسلام نہیں دیتا، لیکن تربیت کی اس کے ماں باپ پر ذمہ داری دیتا ہے. اس کے آگے جب بچہ نکلتا ہے 15 سال کے بعد تو اب یہاں سے دھیرے دھیرے اس کی طبیعت معلوم ہونے لگتی ہے، فطرت معلوم ہونے لگتی ہے، نیچر کا پتہ چلتا ہے. اور قریب 19-20 سال کی عمر میں انسان اپنی سوسائٹی کے اوپر ایک نقش چھوڑتا ہے کہ آپ کیا ہے اور کیسے ہیں. لوگ آپ کو پہچاننے لگتے ہیں، آپ کے نیچر سے واقف ہوتے ہیں. اور یہی 20 سال سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک، 35 سال کی عمر تک آپ کو بڑا موقع ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت کو بدلنے اور اپنی فطرتوں کو چینج کر کر ایک بہترین پر اثر شخصیت آپ کیسے بن سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. اس کے لیے کوئی آپ کو ایسی عمر میں، آپ 20 سال سے 35 سال کی عمر میں اب آپ کوئی ہیلا نہیں لے سکتے
کہ بچپنے میں میرے ماں باپ نہیں تھے، میرے حالات ایسے تھے، اس لیے کہا گیا یہ بات یاد رکھیں، ہم بڑے بڑوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی 35 سال 40 سال کی عمر میں کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یتیم ہو گیا۔ اسلام میں یتیم کی جو عمر ہے وہ بلوغیت سے پہلے کی ہے۔ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کو یتیم سمجھا جاتا ہے، جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا، وہ اپنے پاؤں پہ ٹھہرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ زندگی کا بہت اہم پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے پہلے والد ماجد کا وصال ہو جانے کے باوجود، 6 سال کی عمر شریف میں والد ماجدہ کا وصال ہو جانے کے باوجود، 8 سال کی عمر میں دادا جان اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے باوجود، اپنے چچا کے گھر میں رہ کر کے، اور چچا کا گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ تنے تنہا حضور تھے، چچا کثیر العیال تھے، اور دیگر بچوں میں رہ کر بچپنے کی اس عمر کو ذمہ داری کے ساتھ گزار کر اب عمر شریف 20-25 سال کی ہوتی ہے تو سوسائٹی پر جو نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثر چھوڑا تھا، عام طور پر بچے کو اپنا باپ لے جا کر اپنے ساتھ رکھ کر اپنے بچے کا تعارف کرا کر کے جو اثر چھوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو موقع نہیں ملا۔ حضور نے کیسا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا تھا وہ آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک چھوٹی سی تبدیلی میری بات میں ہوئی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر حضور نے 2 مرتبہ ملک شام کو گیا تشریف لے گئے، ویسا نہیں ہے صرف ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے۔ ملک شام کا 2 مرتبہ ضرور سفر ہوا، ایک حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر ہوا، اور اس سفر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تجارت کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا اور حضرت ابو طالب لے کر کے واپس ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو طالب اس وقت حضور کی عمر 12 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اب آگے بڑھنے لگی تو اپنے چچا جان کے ساتھ شانہ بشانہ مکے کی وادیوں میں چچا جان کی تجارت میں ہاتھ بٹاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے، اور تجارت کرتے کرتے ایک لیول بنا لیا تھا۔ چنانچہ سب کو معلوم تھا کہ ملک شام کو جب تجارتی سفر جاتا تو مکہ مکرمہ کے الگ الگ تاجر اپنے اپنے لحاظ سے سامان بھیجتے، لیکن جتنے تاجر سامان تجارت بھیجتے ان تمام کا مال ملا کر بھی حضرت خدیجہ کے مال کے برابر نہیں ہوتا تھا، اتنا مال ہوتا۔ اور حضرت خدیجہ کا طریقہ یہ تھا کہ پورا مال تجارت بھیجتی تو اس کے اوپر ایک امیر بناتی، امیر بولے یا امین بولے، نگران، کہ آپ پارٹنر نہیں، آپ نگران رہیں گے، یہ پورا کے پورے کو آپ بیچ کر آپ اس کو فروخت کر کر وہاں سے سامان لے کر کے آئیں گے۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا جان تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاشی تنگی چل رہی ہے اور اب کوئی مال و دولت تجارت میں بھیجنے کے لحاظ سے بھی ابو طالب کے پاس نہیں تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سرمایہ دار ہو تو حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت بڑی سرمایہ دار خاتون، انہوں نے حضور سے ذکر کیا کہ محمد تمہارا اچھا سا نام بھی ہے اور تمہاری سوسائٹی کے اندر تم بہت مشہور بھی ہو، لوگ لا کے امانتیں رکھاتے، تمہیں بڑا امین سمجھتے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے انسان کو، عمر شریف ابھی 22-24 سال کی ہے، ہم میں کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں 22-24 سال کے جن کے اوپر سوسائٹی بھروسہ کرتی ہے، اپنی امانتیں دینے کا، لاکھوں کروڑوں کا مال دے کر کے ذمہ داری سے بھیج دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں وہ نظریہ اور وہ امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ڈالا تھا۔ ابھی حضرت ابو طالب و حضور میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ بات حضرت خدیجہ کو پہنچ گئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں۔ فوراً حضرت خدیجہ نے بیک گراؤنڈ معلوم کیا، اور اس سے پہلے کہ حضور اپروچ ہوتے، حضرت خدیجہ نے خود اپنے لوگوں کو بھیجا کہ خدیجہ خود چاہتی ہے کہ اس وقت ان کے مال و دولت لے جانے والے آپ کے بھتیجے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے انہوں نے آفر بڑھا دیا۔
بڑھا کر کہا کہ میں ہر سال جو میرا مال لے جانے والوں کو جو دیتی ہوں، اس سال اگر محمد لے جائیں گے تو دوسروں سے ڈبل میں ان کو آفر کرتی ہوں، دوسروں سے زیادہ دوں گے۔ حضرت ابو طالب خوش ہو گئے، اپنے بھتیجے کو رضامند کیا، اور چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس سفر میں حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے ان کا نام تھا میسرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میسرہ ساتھ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ رہنا اور اندازہ کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ کیا ماجرا ہے اور کس انداز کی یہ شخصیت ہے۔ میسرہ جب نکلے تو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، ایک نہیں بے شمار ان کو تعجب خیز چیزیں دکھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میسرہ کے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ تصور تو کیجئے کہ کیسی ذات جا رہی ہے، کیسے قدم اٹھ رہے ہیں، تو آسمان و زمین کی کیا کیفیت ہے۔ میسرہ نے کیا دیکھا ہوگا وہ 1% دیکھا ہے، ورنہ تو دنیا جانتی ہے کہ محبوب رب العالمین مکے سے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ ملک شام کا سفر یہ دوسری جانب ہوا، حضرت ابو طالب جس جگہ جاتے تھے یہ دوسری طرف ہوا۔ وہاں پر بھی جا کر جب وہ تجارت کا قافلہ رکا تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اچھی بڑی ہو گئی، کم از کم حضور کی عمر شریف تقریباً 23-24 سال کی عمر شریف ہے، عین بھرپور جوانی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ایک راہب، اس کا ایک کنیسہ یعنی عبادت گاہ تھی، جب اس کے ساتھ بھی وہی پیش آیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھتا ہے میسرہ غلام کو بلا کر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد میسرہ غلام کو اس نے تاکید کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کے اندر وہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی میں ہوگی۔ فوراً اپنی کتاب لا کر کے نکال کر کے کھول کر کے پڑھ کر کے بتلایا کہ یہ جو شخصیت تمہارے ساتھ ہے کیا انداز تھا ہوگا۔ امیجن تو کریں آپ، امتی تصور تو کریں کہ ملک شام کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے ٹھہرے ہوں گے اور ایک عظیم الشان چہرہ حضور کا دکھ رہا ہوگا، چمکتا ہوا چہرہ اور گھنے زلف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زبردست امام شریف اور پوری آپ کے لباس، اور ٹھہر کر آپ جب گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کون مرد کون عورت، کون اپنا کون غیر۔ آسمان کے فرشتے بھی منتظر تھے ہوں گے کہ کاش کہ ہم انسان ہوتے اور ان کے پاس بازار میں ٹھہر کر کے کچھ خریداری کر کر رخ انور کا دیدار کر لیتے۔ میں یقین کریے کہ اس تصور کے اندر پڑھا نہیں جاتا تھا، مطالعہ کرنا نہیں ہوتا کہ کیا کیفیت حضور کی تھی، کہ وہاں پر دیکھ کر یعنی نستورہ راہب نے دیکھ کر حضور کی کیفیت کہا کہ یہ عام آدمی کا چہرہ تو نہیں ہے، یہ معمولی ذات کا چہرہ تو نہیں، کتاب آپ کو دیکھے اور کتاب کھل جائے کیسی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی دیکھتے تمام مال فروخت ہو گیا، اور جتنا مال کی قدر تھی، جتنی اس کی قیمت تھی، اس کی دوگنا قیمت ہوئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ کو کسی کا چہرہ پسند آتا ہے تو قیمت نہیں پوچھتے، ایک ایک آنے والا خریدار کس انداز سے قیمت دے رہا تھا ہوگا، اس کو چیز کی قیمت کی پرواہ نہیں تھی، اس کو تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا تھا۔ بہرحال اسی کے اندر میسرہ غلام کہتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اسے کچھ اور دیر بات کرنا دل چاہتا تھا اور حضور سے بحث کرنا شروع کیا، کسی معاملے میں بات بڑھ گئی اور وہ کہنے لگا کہ محمد ٹھیک ہے، تم لات اور عزا، یہ لات اور عزا یہ دو بت تھے، کہنے لگا وہ پورا عرب اور پوری دور دور تک اسی کی قسمیں کھاتے، کہنے لگا کہ ان کی قسم کھا کے کہو۔ حضور فرمانے لگے ان کی قسم تو دور کی بات ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں، کعبے کے طواف کو جاتا ہوں تو وہ بت جب سامنے آتے ہیں تو میں پلٹ جاتا ہوں، قسم کھانا تو دور کی بات ہے۔ چلا اٹھا
اور فوراً وہ غلام میسرہ کو پکڑ کر کہنے لگا میں بڑے بڑے راہبوں کی صحبت میں رہتا ہوں، یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے کہ بت پرستی نہیں چاہیے، لات و عزا سے میں بیزار ہوں، پلٹ جاتا ہوں مکے میں رہ کر، یہ ان کی آخری علامت تھی میرے دیکھنے کی کہ ان کا کیا معاملہ ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان قریب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نبوت میں سچے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مال تجارت بیچ کر اور تمام فروخت کر کے تشریف آوری ہو رہی ہے، مکے کے ابھی قریب ہے۔ میسرہ غلام کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنی ملکہ کو، اپنی مالکن کو خوشخبری دے دو، اب تمہارا مال بک کر کے آ رہا ہے۔ ہوتا یہی تھا، تجارت کا مال جب بک جاتا تو اس کے بعد جب واپس آتے تو بڑی خوشیوں کے ساتھ استقبال ہوتا۔ چند کلومیٹر باقی تھا، وہ قافلہ واپس حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ کیا کیفیت تھی ہوگی۔ واپس تشریف لا رہے ہیں، میسرہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کے اطلاع دے دینا۔ جب واپس گیا میسرہ اور جا کر حضرت خدیجہ کو کہا، حضرت خدیجہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اپنا جو حضرت خدیجہ کا جو یعنی میں آپ کو کہوں کہ جو ان کا گھر تھا، ایک باضابطہ دیوڑی نما گھر، اس گھر کے ورانڈے میں اور اوپر جو بالا خانہ ہوتا ہے، اس بالے خانے میں اپنی تمام سہیلیوں کو لائے اور وہاں پر کرسیاں اور تمام اپنے بیٹھنے کی جگہ رکھ کر کے اور دیکھنے لگی کہ قافلہ واپس کیسے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیرت نگار اس منظر کو بڑے بہترین انداز میں لکھتے ہیں کہ کیا منظر تھا ہوگا جو خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی تھی۔ وہ میسرہ غلام نے جو کیفیت بیان کی، اس نے بیان کیا کہ میں یہاں سے جب مکے سے نکلے تو میں دیکھ رہا تھا کہ راستہ تمام دھوپ بھی آئی اور چھاؤں بھی آئے، اب تک کے جتنے لوگوں نے دیکھا تھا سر کے اوپر بادل دیکھا تھا۔ میسرہ غلام کہتا ہے نہیں، میں ان کے سر کے اوپر دو بڑے بڑے پرندے دیکھتا ہوں جو ان کو سائے کیے ہوئے ہیں۔ دراصل وہ پرندے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ کو جو انہوں نے ایسا اٹریکٹیو منظر انہوں نے پیش کیا، خدیجہ اپنی تمام کامیں چھوڑ کر سہیلیوں کو بلا کر اپنے بالا خانے میں بیٹھ کر وہ منظر دیکھ رہی ہے، اور حضور تشریف لا رہے ہیں، تقریباً دوپہر کا وقت ہے، زبردست دھوپ ہے، سورج اپنی شعائیں حضور کے چہرے مبارک کے اوپر بھیج رہا ہے، اور ادھر سر کے اوپر ایک بہترین پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حضرت میسرہ جو ان کے خدیجہ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ راستہ تمام ہر جھاڑ اور ہر پتھر ہے کہ گویا وہ قریب ہونا چاہتا ہے، حضور سے لپٹ جانا چاہتا ہے، حضور کے قدموں میں گر جانا چاہتا ہے۔ حضرت خدیجہ یہ منظر دیکھتے لگے، وہ بڑا سا قافلہ واپس آ رہا ہے، حضور اپنی سواری پر سب سے آگے ہیں، زلف مبارک ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور چہرے مبارک کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے، وہ عالم شباب ہے اور چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس حضور تشریف لائے اور اپنا تمام حساب حوالے کیا، اور حضرت خدیجہ کے پاس سے نکل کر اپنے جو گھر گئے، خدیجہ الکبریٰ کو رہا نہ گیا۔ اس وقت ان کی عمر شریف 40 سال کی تھی، خدیجہ کو بھی پتہ ہی نہیں تھا، اب احساس ہونے لگا کہ خدیجہ اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیاہی ہوئی تھی، اور ان کے 2 شوہر پہلے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک ایک عورت کے لیے اللہ نے اتنی دولت کیوں دی، اتنی عزت و شہرت کیوں دی، آج تک خدیجہ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ خدیجہ الکبریٰ کو احساس ہونے لگا کہ اے خدیجہ، تیری دولت اور تیری شہرت اور تیری عزت اب اسی ذات بابرکت کے لیے تیار ہے کہ لا اور ان کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ عزیزان گرامی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اب وہ رکا نہ گیا، اپنے سہیلیوں کو تیار کیا۔ کہاں کہ سہیلیاں بہت پہلے سے کہتی تھی کہ خدیجہ تمہارے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب کے اندر بڑا معیوب تھا، کسی کے انتقال کے بعد کوئی عورت کا بغیر نکاح کے رہنا بڑا معیوب تھا۔ خدیجہ الکبریٰ لیکن بغیر نکاح کیے ہوئے تھی، اور عرب کے بڑے بڑے لوگ منتظر تھے،
اب خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو حضرت خدیجہ نے جمع کیا اور کہا کہ میرا اہم کام تم کر دینا۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ وہ جو نوجوان ہے جو میرا تجارت کا مال لے گیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے۔ تمام سہیلیاں خوش ہو گئے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم تھا کہ مالی اعتبار سے کوئی بہت بڑا پوزیشن نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کہنے کے بعد حضرت خدیجہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام نفیسہ تھا، وہ نفیسہ نے ان کے سہیلیوں کے ساتھ ذمہ داری اٹھائی اور سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت نفیسہ نے ذکر کر دیا کہ کیا خیال ہے آپ کا خدیجہ الکبریٰ کے متعلق؟ وہ چاہتی ہے کہ آپ سے نکاح کر لے۔ حضور کی عمر شریف 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی ہے۔ محققین نے الگ الگ تحقیق کی، بعضوں نے 28 سال بھی لکھا حضرت خدیجہ کی عمر، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ 40 سال کی عمر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے چچا ہے ابو طالب اور دوسرے چچا ہے حضرت حمزہ، آپ جائیں ان کے پاس ذکر کریں۔ اب یہ لوگ جا کر حضرت ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے، باوجود یہ کہ حضرت حمزہ کی بھی حضور سے کوئی زیادہ عمر نہیں تھی لیکن بڑے تھے، رشتے میں بڑے تھے، حضور کے ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ حضور کے رضاعی بھی، یعنی رضاعت بھی ثابت ہے حضرت حمزہ سے۔ حضرت سویبہ جو تھی جن کا حضور نے دودھ پیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا۔ ایسے ہی اور ایک یعنی رضاعی ماں دونوں کی مشترکہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ سرپرست کے لحاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار۔ حضرت خدیجہ کس کی صاحب زادی تھی؟ خدیجہ بنت خویلد۔ خویلد ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بھی چچا تھے۔ گھر میں آ کے بات چیت ہوئی، کہا کہ ہمارے پاس آپ کی بھتیجی کی جانب سے رشتہ آیا ہے اور یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ حضرت ابو طالب تو بہت خوش ہوئے اور پوری سوسائٹی بڑی خوش رہی کہ بھئی اتنے بڑے گھرانے سے رشتہ آ رہا ہے۔ بہرحال بات چیت طے ہوئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا، جگہ مقرر ہوئی اور عظیم الشان نکاح ہوا۔ آج بھی نکاح ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ کیسا ہوتا ہے نکاح؟ ہمارے آپس میں رشتے طے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک مل صاحب ٹھہر کر کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں۔ خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تقوی و پرہیزگاری کی بات چیت ہوتی ہے۔ اب حضور کا نکاح ہو رہا ہے، کیا پڑھا جائے؟ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنے کے لیے پہلے ٹھہرے۔ خطبہ نکاح ہو رہا ہے حضور کا، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی اولاد بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا اسی طریقے سے آپ ایک ایک چیز، بہت طویل خطبہ ہے، اس تمام چیزیں بتاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آباء و اجداد کا ایک ایک نام لیتے گئے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم ان ابن اخی ھذا، پھر سنو لوگو، یہ جو میرا بھتیجا ہے محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، لا یوزن برجل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعتلا۔ انسانیت میں کسی انسان سے اس سے موازنہ کر لو، ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، نہ خوبصورتی میں ہے، نہ شرف میں ہے، نہ عزت میں ہے، نہ مقام میں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے خطبہ نکاح میں اپنے بھتیجے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کان فی المال قل فإن المال، اور فرمایا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کی توجہ مال کی طرف زیادہ نہیں تھی، مال کے اعتبار سے یہ کم ضرور ہے، لیکن مال کا کیا اعتبار، آج ہے اور کل چلا جائے گا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ مِّمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، اور فرمایا کہ تم تو جانتے ہو کہ محمد کے رشتے کن کن سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد
رشتوں کے اس خطبے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے جو مہر، اس زمانے کا رواج تھا، ذکر کیا کہ محمد اپنے اس رشتے کے لیے 20 اونٹ بطور مہر دیتے ہیں انشاءاللہ، اس میں سے کچھ ابھی دیں گے، کچھ بعد میں دیں گے۔ یہ ایک خطبے نکاح ختم ہوا۔ ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل ٹھہرے، یہ دوسرا خطبے نکاح ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعلنا کما ذکرت وفضلنا علی ما عدت۔ فرمایا کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ویسا ہی بنایا جیسا تم نے ذکر کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں فضیلت، بہت ساروں پہ ہمیں بھی فضیلت عطا فرمائی۔ فنحن سادۃ العرب، ہم بھی عرب کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، وقادتها، اور عرب کے بڑے قائدین میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ وانتم اہل ذلک کلہ لا تنکر، اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے ابو طالب اور خاندان کے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد تمام تفصیلات انہوں نے بھی ذکر کی اور کہا کہ میں میری بھتیجی، یہ خطبے نکاح کے ساتھ جو یعنی ایجاب و قبول جو ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں میری بھتیجی کا نکاح میں کرتا ہوں خدیجہ بنت خویلد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی حضور نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، محمد ابن عبداللہ سے 400 دینار کے بدلے میں، علی 400 دینار، 400 دینار، ادھر سے 20 اونٹ طے ہوئے، ادھر سے 400 دینار۔ اب یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ تھوڑے دور کے رشتہ دار تھے۔ ایک اور عمر بن اسد نام تھا، یہ حضرت خدیجہ کے چچا ہی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو خطبے نکاح پڑھ دیا، آپ تو یعنی وکیل کی ذمہ داری دے دی، عمر بن اسد یہ خاموش بیٹھے ہوئے، ان سے بھی کرا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر عمر بن اسد آگے بڑھتے ہیں اور وہ خود بھی ایجاب و قبول کراتے ہیں، اور کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوتا ہے۔ اور اس نکاح سے حضرت خدیجہ اتنی خوش ہوتی ہیں، اتنی عجیب و غریب جشن مناتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی تمام سہیلیوں کو انہوں نے دف دیے رکھا تھا۔ جیسے ہی یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پورے گھر کے اندر دف بجتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی، کئی غلام، کئی باندیاں تھی، کہا کہ اب تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر، عرب کی سب سے مالدار خاتون، دولت مند گھرانہ، اپنا سب کچھ رکھ کر اب جاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو طالب کا گھر جو عام طور پر سادہ سیدھا ہے، دکھنے میں بڑا سادہ متواضع گھر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے حضرت ابو طالب کے گھر جاتی ہے، دولہن بن کے جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں 1 دن 2 دن رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں حضور کو کہ محمد اب آپ جا سکتے ہو، خدیجہ بنت خویلد کے گھر آپ رہ سکتے ہیں۔ پھر واپس آ کر حضرت خدیجہ کے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے تفصیلی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ وہ واقعہ ہے حضور کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ آج نوجوان نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن نکاح سے پہلے سوسائٹی پہ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، ان کے اپنے آپ کی پرسنالٹی نہیں بنی ہوئی ہے، ذہن مضبوط نہیں ہے، اور آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ نکاح سے پہلے اپنے آپ کو سوسائٹی میں ثابت کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کا سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کل 5 سفر کیے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑی اہم بات آپ سے ذکر کروں۔ سب سے پہلے ملک شام کو سفر کیے حضرت ابو طالب کے ساتھ، پھر دوسرا سفر بھی ملک شام کیے میسرہ غلام کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال۔ تیسرا سفر ملک یمن کو کیا، وہ بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے۔
چوتھا سفر پھر ملک یمن کو گئے، وہ بھی حضرت خدیجہ کا مال لے گئے۔ پانچواں سفر جو سب سے بڑا تجارتی سفر حضور کا تھا وہ بحرین کو گئے۔ بحرین میں اس زمانے میں ایک بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی، دنیا بھر کے تمام بزنس مین وہاں جمع ہوتے تھے۔ سیرت کی اور کتابوں میں آتا ہے اسی مارکیٹ میں حضور کا تعلق، حضور کی ملاقات دنیا بھر کے لوگوں سے ہوئی، چین کے لوگوں سے ہوئی۔ وہاں کے لوگوں کی علمی لیاقت اس زمانے میں حضور پہچانے، اسی لیے صحابہ کو فرمایا کہ اگر علم چین میں بھی ہو تو تمہیں جا کر کے لینا پڑے گا۔ ہندوستان کے لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اسی مارکیٹ میں ہوئی، یہاں تک کہ جب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، جب ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے اور ہجرت کے تقریباً 7-8 سال تکمیل ہو گئے، دور دور سے وفود آ کر کے حضور پر ایمان لانے لگے، تو بحرین کا ایک وفد آیا جس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں، بڑا مشہور وفد تھا۔ وہ جب آیا تو حضور بیٹھ کر بحرین کے حالات سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے حضور پورا جانتے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے نہیں دیکھا آپ نے کبھی سفر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جتنا جانتے ہیں بحرین کے متعلق میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، وہاں کے گلی، وہاں کے مقامات میں نے خوب گھوما پھرا ہوں۔ فرمایا اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام بڑے بڑے سفر ہوتے تھے، یہ معمولی سفر نہیں، کئی کئی مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ اچھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارتی یعنی لائف تھی وہ بہت ساری مسائل اور بہت ساری چیزوں سے حضور گزرے۔ اس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ایمان لانے کے لیے آئے، ان کا نام عبداللہ بن صائب نام تھا۔ عبداللہ بن صائب بڑے زبردست بزنس مین۔ عبداللہ بن صائب جب حضور کے پاس آئے تو صحابہ کو نہیں معلوم، صحابہ ان کو لے جا کر تعارف کرانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بڑے ملنسار، بڑے صاف طبیعت کے، بڑے سافٹ آدمی اور بہترین تاجر ہے۔ حضور ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ارے عبداللہ بن صائب کی بات کرتے ہو، ان سے پوچھو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ میں تم سے زیادہ ان کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ مکے میں جب میری تجارتی لائف چل رہی تھی میں ان کا پارٹنر تھا۔ فرمایا تو عبداللہ بن صائب فرماتے ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پارٹنر تھے، اور اتنے نرم مزاج پارٹنر تھے کہ جب تک پارٹنرشپ رہی میں نے ایک مرتبہ بھی ان کی آواز بلند ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ کبھی کسی معاملے میں بحث تکرار ہمارے درمیان نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر اڑ نہیں جاتے تھے، ہر چیز میں نرم تھے، معاملے آسانی سے درست کر لیتے تھے۔ اور اسی کے درمیان ایک مرتبہ ایسے ہی لوگ ایمان لاتے گئے، آتے گئے، مختلف معاملات۔ ایک عبداللہ بن ابی الحمصاء نام تھا، وہ آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجارتی لائف کے متعلق ڈسکس کرنے لگے، اور صحابہ بھی موجود تھے۔ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یاد ہے کہ میرے ساتھ آپ کا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور وہ خود کہنے لگے، صحابہ سے کہا کہ میرے سے بڑی نادانی اور میرے سے ایک بڑی تکلیف کا معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور سے میں نے کوئی چیز خریدی تھی اور میرے پاس پورا اماؤنٹ نہیں تھا، پیسے پورے نہیں تھے، میں پیسے ادا کیا لیکن کچھ اماؤنٹ باقی تھا، اور میں وہ اماؤنٹ دینے کے لیے کہا کہ ابھی میں آ کر کے دے رہا ہوں، آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں۔ میں گیا، کچھ کام میں مصروف ہو گیا، میں بھول گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں واپس آیا تو محمد اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں میں ٹھہرا کے گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے وعدے کے پابند تھے۔ اگرچہ ایک انسانیت یہ کہتی ہے کہ کسی کا 1 گھنٹہ بھر انتظار کرے، آپ چلے جائیں اس لیے کہ وقت پہ نہیں آئے، لیکن حضور کو یہ فکر تھی کہ جب وہ آئیں گے، ٹھیک ہے وہ تو وعدہ خلافی کیے نہیں آئے، لیکن جب بھی وہ آئیں گے اور میں نہیں ملوں گا تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا خود 3 دن انسان کیسے گزارتا ہے ایک جگہ، وہاں ٹھہرے، وہاں بیٹھے، وہاں کھائے، وہاں سوئے، وہاں اٹھے 3 دن تک، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو حضور نے کوئی بڑی بات نہیں فرمائی بلکہ یہ کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، صرف اتنا فرمایا۔ اللہ اکبر۔
اور اماؤنٹ لے کے چلے گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. بہرحال عزیزان گرامی، جب تک یہ تجارتی لائف چلتی، یاد رکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں، نماز بہت اچھی پڑھاتا ہوں، تو آپ یہ دیکھ کر میں اچھا ہوں یا برا ہوں فیصلہ نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک میرے ساتھ معاملہ نہ کر لیں. آپ یاد رکھیں، معاملہ داری سے انسان پہچانا جاتا ہے. معاملہ داری جب تک نہ ہو، سفر جب تک نہ ہو، کسی کے ساتھ معاملات جب تک نہ ہو، جب تک نہیں پہچانے جاتے. حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا، حضور نے بھی یہی فرمایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب تک کہ طالب علم ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، ڈگری چل رہی ہے، اچھے برے کے فیصلے ہو جاتے ہیں. نہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں اترتے ہیں اس وقت کسی سے کچھ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، کسی سے کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، تب جا کر کے آپ کی پریکٹیکل لائف، آپ کے کیریکٹر کی ایک اینٹ جمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کی شبیہ اپنے آپ سے بنائی. آپ کے یہ چہرے کی شبیہ آپ کے خاندان سے مل جل کر ماں باپ کے لحاظ سے بن جائے گی، لیکن اپنی کیریکٹر کی ایک ایک اینٹ جمانا آپ کو پڑتا ہے. حضور نے اتنے پورے واقعات میں، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس سے اپنی ایک کیریکٹر بلڈ کیا، اپنی ایک فیس بنایا اور اپنے لائف بنائے. ورنہ تو حضور کو 20 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العزت نبوت کے اعلان کے لیے کہہ دیتے. لوگ کہہ رہے بھئی وہ تو ایسا اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرماتے تھے، حضور نے کیریکٹر بلڈ کیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت سے، پوری کوشش سے اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. چنانچہ مکے کے اندر لوگوں کے اپنے خاندان ہوتے، اپنے ماں باپ ہوتے، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک اپنی امانتیں لا کر پورے اطمینان کے ساتھ حضور کے پاس رکھتا. پورے مکے کے اندر حضور کا نام اعلان نبوت سے پہلے الصادق الامین سے مشہور تھے. نام سے کم لوگ پکارتے، لقب سے پکارا کرتے. کتنی محنت لگتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ایسے ثابت کرنے کے لیے، معمولی واقعہ نہیں کہ بول کر چلے جائے. جب لوگ آپس میں بھڑ جائے تو آپ کو پکڑ کر لائیں کہ ہم اپنا کام آپ کے حوالے کرتے ہیں. اب سنیں، یہی کیریکٹر دیکھ کر، صداقت، امانت داری، دیانت، یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو پھر دوسرا جو سب سے اہم ترین واقعہ پیش ہے، اب یہی لائف چل رہی ہے، پریکٹیکل لائف میں ہے. میں اس موقع پر ایک اہم واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سیرت کا نہیں، سیرت سے لیے ہوئے ماخوذ یعنی نصیحتوں سے متعلق ہے. والد ماجد بزرگوار اکثر سنایا کرتے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے اپنے ایک شاگرد تھے، ان کی بیٹی کا نکاح کا معاملہ پیش آیا. بڑے متقی پرہیزگار استاد تھے، بہت متقی پرہیزگار. وہ بڑے متشرع تھے، بڑے داڑھی شملہ ہر چیز، اور وہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے. جب اپنے شاگرد کی بیٹی کی شادی کا معاملہ آیا تو 2 رشتے ان کے پاس آئے. وہ 2 رشتے جب ان کے پاس آئے تو ان میں ایک رشتہ اس شخص کا تھا جو داڑھی والا بھی تھا، ٹوپی والا بھی تھا، فرض نماز بھی پڑھتا تھا، ساتھ میں تہجد کا پابند بھی تھا، اشراق و چاشت بھی پڑھ لیتا تھا، نفل روزے بھی رہ لیتا تھا. لیکن ایک بات کا معاملہ اس کا یہ تھا کہ جب کسی سے وعدہ کرتا تو وقت پہ اس کی تکمیل نہیں کرتا. معاملے کے اندر 19-20 کا فرق تھا یا 18-20 کا فرق تھا. یعنی اس میں پکا نہیں تھا، زبان کا پکا نہیں تھا، معاملے داری کا پکا نہیں تھا. جو بولتا اس پہ عمل عام طور پہ، جبکہ عبادتوں میں آگے تھا. دوسرا شخص، دوسرا رشتہ آیا تھا، اس کی داڑھی نہیں ہے، سادہ سیدھا انسان ہے. فرض نماز کے علاوہ اسے وقت نہیں ملتا، تہجد کو نہیں اٹھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن فرض نماز وقت پہ پڑھ لیتا. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ جب وہ کسی بات کو بول دیتا زبان سے تو پکا تھا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں تھی. یہ 2 رشتے حضرت میں اپنی بیٹی کس کو دوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی اس کے پاس عبادتیں تو بہت ہے لیکن معاملے کا بگڑا ہوا ہے، اور جو انسان معاملے کا بگڑا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سدھرتا.
البتہ اگر کسی کی عبادت کم ہے تو عبادت بڑھ سکتی ہے، داڑھی اگر نہیں ہے تو داڑھی چھوڑ سکتا ہے۔ حیران ہو گئے، کہا کہ اس شخص کو دو جو ابھی داڑھی والا نہیں ہے لیکن معاملات کا پکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حیران ہوئے اور اپنے استاد کی اس چوائس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی اس شخص کو دی جو ابھی پوری داڑھی والا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے تہمت لگائی، کہا کہ آپ بڑے متقی بنتے، بیٹی کو دے دیے، اس کو داڑھی نہیں ہے۔ نکاح ہوا، جب وہ اپنی دلہن کو لے کر گھر اپنے میکے آئے تو بٹھا کر پہلی محفل میں انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھائی آپ کے ساتھ میری بیٹی کے لیے اور ایک رشتہ بھی آیا تھا، یہ صاحب کا آیا تھا، یہ کیفیت تھی، وہ داڑھی والے بھی تھے، لیکن میرے استاد محترم نے آپ کو پسند کیا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ داڑھی چھوڑ لیں گے، معاملے کے اچھے ہیں۔ ہوا کیا، انہوں نے استاد کی وہ بات چھوڑ کر سن کر داڑھی بھی چھوڑ لی اور معاملے کے بھی اچھے، دونوں فائدہ ہو گیا۔ استاد محترم نے یہ کہا کہ جو شخص وعدہ خلاف ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ تمہارے بچی کی کیسی قدر کر سکتا ہے؟ تو اسلام میں معاملہ داری کی بڑی اہمیت ہے، اسی سے انسان کی طبیعت اور انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے انتہائی صاف تھے۔ اس کے آئندہ آپ نتائج دیکھیں گے کہ بہت بڑا اہم واقعہ عرب کے اندر جو پیش آیا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تھا۔ اصل میں آج بھی آپ دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ ڈاؤن میں ہے، اطراف سے پورے پہاڑ ہے، چوں طرف سے اٹھان اور اونچائی ہے، پورا پانی جب آتا ہے تو نیچے۔ تو پہلے کعبۃ اللہ کی جو ہائٹ تھی وہ بالکل 6 فٹ سے، یعنی انسان کے ہائٹ کی اتنی ہی رہتی تھی۔ پانی جب آتا تیزی کے ساتھ تو اس کے اینٹ اور پتھر گر جاتے، بار بار اس کو تھوڑی تھوڑی تعمیر، جہاں کہیں پتھر گر جائے لگانا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ تعمیر کرنا پڑا۔ لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کا وقت ہے تو ایسے وقت میں تمام جتنے قبائل تھے مل کر سوچا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت کعبۃ اللہ بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے پلان کیا کہ اب ہم نئی سے تعمیر کریں گے اور بڑی تعمیر کریں گے، اچھی تعمیر کریں گے۔ سبوں نے طے کر لیا۔ طے کرنے کے بعد کہا کہ کیسے کریں؟ اتفاق سے اسی وقت ایک ملک روم سے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، وہاں سے ایک بڑا جہاز جس کے اندر پتھر بھی تھے، سنگ مرمر کے اس زمانے کے سفید پتھر بھی تھے اور دیگر تعمیری تمام چیزیں اس کے اندر تھے، لکڑی، لوہا، سب چیزیں تھے، وہ لے کر حبشہ جا رہا تھا۔ حبشہ میں ایک کنیسہ، ایک گرجا گھر کو کسی نے جلا دیا تھا، تو روم کا بادشاہ وہ یعنی کنسٹرکشن میٹیریل وہاں بھیج رہا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں سمندری طوفان نے اس جہاز کو توڑ ڈالا۔ جہاز کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہ جدہ کے ساحل پہ آ کے ٹکرایا، تو اس کے اندر کا جو مالک جس کو ذمہ دار بھیج رہے تھے، جہاز تو نہیں چل سکتا، اس نے وہ تمام سامان کو نیلام کر دیا۔ ان لوگوں کو اطلاع ملی تو یہاں سے تمام عرب قبائل وہاں گئے اور بالکل سستے داموں میں وہ چیزوں کو خریدنا شروع کیے۔ جب اس کو اطلاع ملی تو وہ شخص بھی تعمیر میں شامل ہونے کے لیے آ گیا، تمام میں کنسٹرکشن کا میٹیریل لا لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نئی تعمیر کرنے کے لیے پرانی تعمیر کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا باریک معاملہ ہے۔ اب پرانی تعمیر کو توڑنے کی ہمت کسے ہوتی ہے؟ ہمارا یہ پرانی تعمیر توڑنے پہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کی فکر ہوئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ پرانی تعمیر کون توڑے۔ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ایک ماموں تھے جن کا نام ابو ذہیب نام تھا، ابو ذہیب۔ تو وہ بڑے ضعیف تھے، وہ آگے بڑھے اور بہت ہمت کر کر، کیونکہ یہی ہائٹ ہوتی تھی، ایک اینٹ انہوں نے بڑی ہمت سے اٹھائی، زور سے نکالی۔ نکالنا یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا لگا اور وہ پھر جا کر کے اینٹ جہاں تھی وہاں بیٹھ گئی۔ اللہ، یہ دیکھنا تھا، سب پہ کپ کپی طاری ہو گئی، سب پریشان ہو گئے اور کہے کہ اپنے اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ صبر کرو۔ بیٹھ گئے، بہت غور کیا، سمجھداری سے سوچا اور کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، پہلے طے کرو کہ تم لوگ پیسہ کون سا لگانے والے ہیں۔ کعبے کی تعمیر پر لگانے کے لیے پیسہ کہاں ہے؟
اور پیسہ کون سا لگانے والے ہیں پہلے وہ طے کرو. اب کعبے کو لگانا ہے سب پیسہ لا کے. دیکھیں یہ عبرت کی بات عرض کر رہا ہوں, یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں بڑے کھول کر, اس کے اوپر سے تیزی سے میں گزر سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سوسائٹی میں ایسے بہت سے واقعات مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ دوسروں کے زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی پلاٹنگ کر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کا گھر بنا دیں, ایک مسجد بنا دے تو ان کی پوری حرام خوری جائز ہو جائے گی. یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ کو اپنے گھر بنانے کے لیے کوئی حرام کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آ رہا ہے, کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے, دیواریں پوری بوسیدہ ہو گئی ہے, اینٹیں جھڑ رہی ہے. ایسے موقع پر ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو واپس لگ جاتی ہے. وہ حضرت ابو ذؤیب کو اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا, یہ ان کو الہام کیا کہ پہلے معلوم کرو کہ ان کے پاس پیسہ کون سا ہے. اور انہوں نے ایک باضابطہ رول بنا کر کہا کہ تمہارے اپنے شراب سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. سود بڑا عام تھا مکے میں, سود سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے, کسی کا ہڑپا ہوا مال نہیں چاہیے. پورے قبیلے, کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں, ایک ایک دیوار ایک ایک بڑے قبیلے کے حوالے کر دی گئی. چھوٹا قبیلہ نہیں, بڑے بڑے چیز, ایک ایک قبیلے کے تحت کئی قبیلے آتے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ جو آج کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو مشرقی دیوار کہتے ہیں, جہاں دروازہ ہے, جہاں ہم باب ملتزم کہتے ہیں. یہ بنو عبد مناف جو حضور کے آبا و اجداد کا خاندان تھا ان کے ذمہ دی گئی کہ آپ پورے قبیلے مل کر اپنے پاس کے پیور اور حلال کمائی جمع کر یہ صرف ایک دیوار تعمیر کرنا. دوسرے قبیلے کو دوسری طرف کی ایک دیوار دی گئی, تیسرے قبیلے کو تیسری دیوار دی گئی, چوتھے قبیلے کو چوتھی دیوار دی گئی. کہا گیا کہ تمہارے سچے پکے پیور پیسے چاہیے اللہ کے گھر کے لیے, پہلے پیسے لا کر کے یہاں جمع کر دو. جب صبح نے اپنے حرام مالوں کو الگ کیا, ظلم سے لیا ہوا مال الگ کیا, حرام خوری سے لیا ہوا مال الگ کیا, اسمگلنگ سے لیا ہوا مال الگ کیا, سود سے لیا ہوا مال الگ کیا, اس کے بعد مال رکھ کر تمام کی حصہ تقسیم کر پھر حضرت ابو ذؤیب اٹھ کر کے پھر اینٹ اٹھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوا. صبح کی جان میں جان آئی, سب ایک ایک اینٹ ہٹا کر کے کعبے کی تمام اینٹوں کو ہٹا دیے. کہاں تک؟ اتنی نیچے تک جہاں پر آنے کے بعد اب اینٹیں نہیں رہی, بڑے بڑے پتھر رہے. فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح پتھر تھے, اب وہ بہت مضبوط بھی تھے. اب جا کر کے ان کو, اچھا وہ کون سے پتھر تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو پتھر رکھے تھے وہ پتھر تھے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں کعبے کے اندر وہ جو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیاد کہتے ہیں. وہاں پر جا کر تھوڑے ان پتھروں کو جب ہٹانے کی کوشش کیے تو کہتے ہیں کہ ایک زبردست بجلی چمکی اور ایسا زبردست شوق لگا کہ سب دور ہٹ گئے. سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اب حضرت ابراہیم کے رکھے ہوئے بنیادوں کو ہٹائے جائیں, لہٰذا وہ آج بھی کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کے نیچے جو آپ سنگ مرمر کی جو حصہ دیکھتے ہیں جو بالکل سلائیڈ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر سنگ مرمر ہے, وہ حضرت ابراہیم سے رکھے ہاتھوں سے رکھے ہوئے اس کے اندر یعنی بنیادیں ہیں. اس کے اوپر کی اینٹیں الگ ہے, اس کے اوپر کی اینٹیں بدلتی گئی. تو لہٰذا طے ہوا وہاں سے بڑی خوشی سے, بڑے جذبے سے پورے قبائل, تمام بچے بڑے جوش کے ساتھ, خروش کے ساتھ, ایک والہانہ عقیدت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی. اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد اس کے اندر ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر, اس کے اندر ہر شخص, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. ایک ایک اینٹ لائی جاتی, احترام سے رکھا جاتا. اللہ اکبر. یہ انسان کی ہائٹ 6 فٹ تک جب معاملہ آیا تو بڑی خوشی کا معاملہ تھا, سب خوشیوں سے سرشار تھے. جب وہاں بات آئی حجر اسود کے رکھنے کی تو اب ہر ایک کے نفسا نفسی کا معاملہ آ گیا. وہ تمام خوشیاں کونے میں چلے گئی.
ہر قبیلہ ایک دوسرے کو ڈراتا اور دھمکاتا کہ خبردار ہم زیادہ حقدار ہیں. ہر ایک دوسرے کی بہادری کے مظاہرے کرتے، اپنے اپنے پہلوانوں کو لاتے، اپنے اپنا ہتھیار حرم کعبہ میں جمع کر لیا گیا. ان کے پاس خون خار لڑائی سے ڈرانے کے لیے قسم کھانے کا ایک طریقہ تھا کہ تمام قبیلے کے نوجوان ایک برتن میں خون گراتے، خون جمع کرتے اور خون میں اپنے ہاتھ ڈال کر اس میں خون میں ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے کہ خبردار اگر یہ حق ہم سے لے لیا گیا تو خون خرابہ ہوگا. تعمیر رک گئی. زبردست بحث و مباحثہ، پورے جوش و خروش سے ہونے والا معاملہ رک گیا. کئی راتیں گزر گئی، کئی دن گزر گئے. کیا کیا جائے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے. معمولی بات نہیں تھی، پورے عرب کے لیے سب سے بڑا فیصلہ تھا، سب سے بڑا معاملہ تھا. ہم تو صرف ایسے ہی بات کر کے نکل جاتے ہیں، واقعہ ایسے نہیں. امیجن کیجئے، ہر قبیلہ ہے. چنانچہ ان قبیلے والوں نے ایک بات طے کی کہ بھائی اب ہم لوگ آپس میں کسی پہ متفق ایسے تو نہیں ہو سکتے. ایک رات سب لوگ کعبے میں جمع تھے، ہر قبیلے والے. صبح نے طے کیا کہ بھائی جو باہر والے باہر والے، اب ہم لوگ جو اندر ہے اب ایک بات اللہ پہ بھروسہ کر کے کر دیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہونا ہے وہ شخص ہم طے کریں گے، اس شخص کو جو کل صبح اس باب شیبہ، بابو ابی شیبہ، ہم کعبۃ اللہ کو گئے تو کبھی کعبۃ اللہ کے اطراف پھر کر بھی دیکھیں یہ مقامات کون سے ہیں اور کون سے یادگار ہیں. اگر آپ بابو صفا مروہ سے نکل کر مروہ سے اب عمرہ تکمیل کر کے جب آپ آتے ہیں تو ہم لوگ تھکے ماندے، پاؤں وزن بوجھل آ جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ جس مقام سے آپ نکل کے آتے ہیں وہ پورا ایریا مقدس ہے. وہی ایریا ہے جو حضور کا خاندان تھا، وہی ایریا ہے جہاں پر حضور کے بائیکاٹ کا مقام تھا، وہی ایریا ہے جہاں سے حضور آتے جاتے تھے، وہی ایریا ہے حضور کا مقام، حضور کے پیدائش کا مقام، حضرت خدیجہ کا، پورے وہیں تھے. تو وہاں بابو ابی شیبہ تھا. اس دروازے کو مقرر کیا گیا، کہا کہ اس دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا نا وہ شخص سے ہم فیصلہ کرائیں گے. اب سب منتظر تھے، ارے بھائی کون آئے گا، کس کے قبیلے کا آدمی آئے گا؟ تمہارے قبیلے کا آئے گا تو میرے ساتھ ناانصافی، میرا قبیلے کا آئے تو تمہارے ساتھ ناانصافی. لیکن طے تو کر لیا تھا. چنانچہ اس دن صبح جب صبح نے دیکھا کہ بغیر بلا کسی ارادہ، کسی کے انوائٹ کیے بغیر بابو ابی شیبہ سے ایک عظیم الشان شخصیت تشریف لا رہی ہے، ایک نوجوان صالح تشریف لا رہے ہیں، ایک ایسی ذات تشریف لا رہی ہے جس کو ہر قبیلہ مانتا ہے. ہر قبیلہ اپنے بڑی بڑی امانت کی چیزیں لے جا کر جس شخصیت کے پاس رکھاتا ہے، اپنے خاندانوں کے فیصلے جس نوجوان کے پاس لا کر کے طے کرتا ہے، وہ نوجوان محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں. کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوا. سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا کہ الصادق الامین تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو منوانا. کہا کہ ہمیں اطمینان ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے یہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں گے، یہ خاندانیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، اور ان کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا. اندر تشریف لائے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہمارے اندر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو اس دروازے سے صبح سویرے آئے گا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے غیر معمولی حکمتوں سے نوازا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ لاؤ چادر لاؤ. چادر لا کر حضور نے بچھا دی اور فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تم اپنی مرضی سے کسی کو ایک نمائندہ طے کرو جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو، کیونکہ حجر اسود رکھنے کی شرف ملنا ہے. صبح نے طے کیا، فرمایا کہ چادر پکڑ لو. چادر صبح نے پکڑ لیا. اس کے بعد حضور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ. جب وہ اٹھاتے ہیں اپنے قد آدم تک تو وہاں پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں سے لے کر حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب فرماتے تھے. اللہ اکبر. یہ معاشرتی ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر وہ عرب قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مہینوں سالوں لڑتے، حجر اسود کے فیصلے پر شاید لڑائی کبھی نہ تھمتی اور کعبۃ اللہ شاید کبھی تعمیر نہیں ہوتا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی پر، تو میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی پر اپنا امپیکٹ بنانے کی جو عمر ہے، وہ آپ کی عمر، آپ کی 15 18 20 سال سے لے کر کے 35 سال تک کی عمر ہے۔ اس سے لوگ آپ کو کیا کہنے لگتے ہیں آپ طے کریں۔ آپ کو اس وقت طے کرنا پڑتا ہے، اپنی پرسنالٹی بنانا پڑتا ہے۔ نوجوانی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، اور لوگوں کے زبان سے الصادق الامین قرآن پڑھ کے نہیں نکلا، حدیثیں پڑھ کر نہیں نکلا، اور مکے والے کوئی تورات و زبور و انجیل پڑھ کے نہیں کہتے تھے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو دیکھ کر کہتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی جب اعلان نبوت ہوا تو اس سے پہلے کئی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، دیگر انبیاء آئے، تو ان کی قوموں نے ان سے معجزہ پوچھا کہ بتائیے کیا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے مانگ کر گئے تھے، مالک فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اگر نبی کہوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، معجزہ دیجئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ کو بغل میں رکھو، نکالو تو چمکے گا، ہاتھ کا عصا ہے، زمین پہ رکھو تو اژدہا بن جائے گا، یہ تمہارا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ خدشہ اظہار کیا تو فرمایا کہ کوئی مادرزاد اندھے کو پکڑو تو وہ دیکھنے لگے گا، مردے کو اٹھاؤ تو بولنے لگے گا۔ جب یہی بات عرب والوں نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ معجزہ، تو حضور نے فرمایا کہ میری ذات معجزہ ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، تو لوگوں کیا تمہارے درمیان میں نے 40 سال نہیں گزارا؟ تم نے میری زندگی دیکھی ہے، شب و روز دیکھا ہے، نوجوانی دیکھی ہے، جوانی دیکھی ہے، بچپنا دیکھا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ داری دیکھی ہے، یہ میرے گھر کے صندوق تمہاری امانتوں سے بھرے پڑے ہیں، تمہارے گھروں کے فیصلے میری زبان سے ہوتے ہیں، تو یہی میرا معجزہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر تم ایمان لانا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضبوط بنیادوں پر ہمیں ایمان کی بنیاد رکھی۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی، اولاد امجاد بھی ہونے لگی۔ 4 صاحبزادیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے۔ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، وہ مدینے میں، اور یہیں پر مکہ مکرمہ میں حضور کے 2 صاحبزادے انتقال، جن کو طیب و طاہر ان کا لقب تھا، لیکن ان کا اصل نام قاسم اور عبداللہ نام تھا۔ سیدنا قاسم و سیدنا عبداللہ بچپنے ہی میں آپ کا وصال ہو گیا، اور 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی تو بڑی اچھی طور پر گزر رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال سے اوپر بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ ان تجارتی معاملات سے اور معاشرتی معاملات سے، جو سماجی معاملات سے حضور اپنے آپ کو دور کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں بیٹھنے لگے، کچھ غور و فکر میں لگے ہوئے رہنے لگے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ پہلے ہی سے سن چکی تھی، وہ تو ان لمحوں کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ آثار آپ پہ کب نمایاں ہوں گے۔ بہت بھرپور سپورٹ کی اپنے بچوں کی پرورش۔ ابتدا میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ساتھ رہے، لیکن جیسے جیسے حضور خود فرماتے ہیں حبب الی الخلاء، مجھے تنہائی میں رہنا پسند آنے لگا، تو ایسے وقت میں حضرت خدیجہ جب تنہائی سے حضور باہر آتے تب ہی کچھ بات کرتی، ورنہ پورا سپورٹ کرتی، تنہائی میں جا کر کے ڈسٹرب نہیں کرتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل کر مکے کے اندر ڈھونڈنے لگے کوئی اکیلا تنہائی میں گھنٹوں جہاں بیٹھ جاؤں۔ اللہ، یہ بڑا محبت بڑا زبردست معاملہ ہوتا۔ کیوں؟ اپنے مالک کی یاد میں بیٹھ جاؤں، کہ کوئی آواز یا کوئی کسی قسم کا ڈسٹربنس نہ آئے، میرے مالک کی یاد میں بیٹھ جاؤں، اس کے صفات میں گم ہو جاؤں، کائنات کی اس کی تخلیقات کو دیکھ کر کے اس کی ذات کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ یہ کیفیت حضور ڈھونڈتے ہوئے کعبۃ اللہ سے نکلے، مکے کی دور وادیوں میں ایک پہاڑ پر گئے،
اس پہاڑ کو جبل النور آج کہتے ہیں، یعنی غار حرا جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ پر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بہترین پہاڑ نظر آیا، اس کے اندر ایک بہترین غار تھا، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے جا کر بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے آنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے، ابتدا میں 1 دن 2 دن 3 دن توشہ بنا لیتے، حضرت خدیجہ توشہ دے دیتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر معتکف ہو جاتے، مختصر سا کھائے اور پوری رات دن، اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی ہو گئی، بس اللہ کے حبیب ہے اور اللہ کی یادیں ہیں، تنہائی میں بیٹھتے۔ یہ اللہ والے اس لیے بٹھاتے ہیں مراقبے کو، اسی لیے انہوں نے خلوت نشینی کرواتے ہیں، اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالو، خالی اکیلے بیٹھ جاؤ، ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں پر مخلوقات کا ڈسٹربنس نہ ہو، اور پھر اکیلے بیٹھ جاؤ۔ یہ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے، 2 روز 3 روز 8 روز 10 روز 15 روز تک حضور بیٹھ جاتے۔ یہاں پر بچوں کو، صاحبزادیوں کو اور معاشرے کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پورے اہتمام کے ساتھ دیکھ لیتی۔ یہ اللہ کا نظام تھا، آپ غور فرمائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عمر شریف میں زیادتی ہونا، سمجھداری، سنجیدگی اور پورے تجربے کے ساتھ حالات کو کنٹرول کرنے کی اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کے لیے تیار کیا تھا انہیں۔ ازدواجی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پہلے آلریڈی وہ تکمیل کر چکی تھی، اب ان کو کوئی رغبت اس میں نہیں تھی۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے حضور سے جو نکاح کیا وہ ازدواجی ضروریات کے لیے نہیں تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے زیادہ معتقدہ تھی، محبت سے زیادہ عقیدت غالب تھی۔ انہوں نے سوچ کر کے نکاح کیا تھا کہ نکاح تو ہوا، پہلے بیوی، پہلے شوہر سے بچے بھی ہیں، سب ہو گیا، اب عمر 40 سال کے قریب ہے، اب کوئی بڑے کاز کا حصہ بننا چاہتی تھی، ایک بہت بڑی مہم کا حصے دار بننا چاہتی تھی، تاکہ میری صلاحیتیں، میری مال و دولت، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے استعمال ہو جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے تیار اس لیے کیا تھا۔ ان کی جو خادمہ تھی حضرت نفیسہ فرماتی ہیں کہ اتنی، آپ سوچ سکتے ہیں عرب کا وہ معاشرہ، ایک طرف آپ یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اسی سوسائٹی میں حضرت خدیجہ تنے تنہا تمام مردوں کے اوپر حکومت کرتی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا پوزیشن نہیں تھا ہوگا، آپ اسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں نا جس کے اندر بچیوں کو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے بھی اٹھا کر پوچھا جائے گا۔ مکے کی سوسائٹی میں جہاں عورتوں کو دفن کر دیا جاتا، عورتوں کو وراثت کی طرح تقسیم کر دیا جاتا، ویسی سوسائٹی میں اگر آج جہاں پر آزادی نسواں کے نعرے ہیں، اگر کوئی عورت بڑی بزنس مین بنتی ہے تو کمال نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تمام مرد ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر جہاں عورت کی عزت نہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو اتنی بڑا اپنا بزنس امپائر ٹھہرایا تھا۔ اور خود مختصر تو اللہ نے ان کو ذہنی صلاحیت بھی دی تھی، خاندانی وجاہت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دیا تھا۔ یہ سب اس لیے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کر دے۔ اور وہ وقت آ گیا کہ اب عین 35 to 36 ایئرز کی عمر حضور کی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کنارہ کش ہونا چاہتے اور ضرورت تھی۔ تو ایسے وقت پہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو تو اور دنیا میں جا کر کے محنت کرنا، بھی بچوں کو پالنے کی ضرورت ہوتی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، اب آپ فکر کی ضرورت نہیں، خدیجہ کا مال و دولت یہ آج کے دن کے لیے تیار ہے کہ یہ آپ کے قدموں پہ لٹا دیا جائے گا۔ آپ آگے بڑے، تاریخ نگار، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قیامت تک کے مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ کے احسان مند رہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم میں حضرت خدیجہ کی مال و دولت نہیں لگتا، ان کی ہمت و حوصلہ اور ان کی توانائیاں نہیں لگتی، تو اسلام کی بنیادیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو تیار کیا۔ حضرت خدیجہ نے مطمئن ہو کر حضور کو بھیجنے لگے، یہاں پورے خرچے چلانے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں گزر گئے،
جب اکیلے بیٹھنے لگے وہ غار حرا کو جائیے، جب مکے کو جا رہے ہو تو وقت نکال کر جائیے۔ اللہ اکبر۔ کبھی دیکھیے اس پہاڑ پر حضور کیسے تشریف لے گئے ہوں گے، کیسا وقت گزارے ہوں گے، کیا خاص اوقات۔ چوم لیجئے ان پتھروں کو جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں راتوں رات گزارے ہیں۔ تنہائیوں میں حضور تھے اور غار حرا کے پتھر تھے۔ کبھی حضور رو رہے ہوں گے، کبھی ذکر میں مشغول ہوں گے، کبھی اللہ کی یاد میں وجد میں ہوں گے، کبھی سجدے کر رہے ہوں گے۔ حضور آسمان تھا، حضور تھے اور غار حرا تھا، وہ مقام کوئی اور جگہ کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے، غار کے اندر بیٹھتے، وہاں جائیے وہ غار، آج بھی غار تو غار ہی ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو دیکھیے کہ اتنی ایک سوئی، کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی ایک کی بجائے دوسرا آدمی نہیں جا سکتا۔ حضور بیٹھے ہوتے، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوتے، گھنٹوں بیٹھتے، دنوں بیٹھے ہوئے ہیں، مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی دنوں کئی مہینوں کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میں غار حرا کی اس چوٹی پر اچانک باریک سی روشنی نمودار ہوئی۔ شروع میں تو تھوڑی سی ایک، کیونکہ اچانک کوئی نئی چیز تو اس سے تھوڑی سی آڈ فیل ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک دن، دو دن، تین دن کے بعد اب اس سے مجھے انسیت ہونے لگے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے ہو رہا ہے۔ اب پھر جب میں جاتا تو اس سے انسیت اتنی ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ روشنی غائب ہو جاتی تو بے چینی ہوتی، کہاں گئی۔ اب وہ روشنی کو دیکھتے اور عبادت میں مشغول ہے۔ حضور تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ذکر کیا کہ خدیجہ معاملہ ایسا ہے۔ آپ اندازہ کریے حضرت خدیجہ 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ساتھ کہیں باہر کوئی چیز پیش آئے تو ہم اپنی عورتوں کو ہم سے چھوٹی سمجھ کر کے بڑی باتیں ذکر نہیں کرتے، ارے چھوڑو میں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ نے پہلے نظام رکھا، باہر نہیں، آپ خود اپنی اہلیات۔ حضرت خدیجہ فوراً اٹھی، ان کے چچیرے بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جا کر ذکر کیا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے کو ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی کہا تھا، انہوں نے پہلے ہی ذکر بھی کیا تھا، نکاح سے پہلے بھی مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی اس بات کا تمہیں اشارہ دیا تھا کہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آخری نبی میں ہوں گے۔ اور پوچھو کہ اور تفصیلات کیا ہے، اور رہنے دو، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ موسیٰ کی جو ناموس تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہ نظر آتی تھی، یہ وہی ناموس اکبر ہے، اور انہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اسی میں انسیت کرنے دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے رہے۔ آہستہ آہستہ جب روشنی تھی، روشنی کے بعد ایک آواز شروع ہوئی۔ پہلے آنکھ سے دکھنے لگا، پھر ایک آواز شروع ہوئی، بڑی میٹھی اور سریلی آواز میں آواز آتی، یا محمد یا محمد۔ اللہ اکبر۔ پہلی وقت آواز آئی، تنہائی میں، اکیلے پن میں، حضور تھوڑے سے سہمے، پھر آہستہ آہستہ آواز اتنی اچھی لگنے لگی کہ آواز کو سننے کی اشتیاق اور تڑپ ہونے لگی، آنکھوں سے دیکھتے اور آواز سنتے۔ آنکھیں ذکر کیا، وہ کہے کہ اور آگے دیکھتے جاؤ۔ پھر آہستہ آہستہ چند روز کے بعد وہ جو روشنی تھی، وہ روشنی ایک شکل بننے لگے، روشنی ہی کے اندر، روشنی ہی کی ایک شکل بننے لگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے پھر آ کر کہا اور خدشات کا اظہار کیا، کہا کہ بھئی مجھے کسی قسم کی ہیبت، حضرت خدیجہ فرماتے ہیں ہیبت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، کہیں کوئی شیطانی عمل تو نہیں ہے، ہم تو اس انتظار میں رہیں گے۔ فرمایا اچھا تمہارے اطمینان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، خدیجہ ادھر آؤ، اب کے کیا کرو، ساتھ میں تم بھی چلے جانا، ساتھ میں خدیجہ تم بھی چلا جانا، اور اپنے شوہر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ آپ کو جب وہ نظر آئے نا تو اس وقت مجھے بھی کہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کو انہوں نے پورا پروسیس سکھا دیا۔ سیدتنا خدیجہ حضور کے ساتھ غار حرا پر چڑھ کر تشریف لے گئی۔ وہاں پر غار کے اندر دونوں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، اچانک وہ نمودار ہوئے وہ روشنی،
اس روشنی کو دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ دیکھو خدیجہ وہ روشنی مجھے دکھ رہی ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کے آئیے میرے بازو بیٹھ جائیے. ورقہ بن نوفل نے سکھایا تھا, آ کے بازو بٹھا دیا, سیدھے جانب بیٹھ گئے. پوچھا ابھی دکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں دکھ رہے ہیں. آپ آ کے میرے سامنے میرے گود میں بیٹھ جائیے, یعنی مجھے لگ کر کے بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. پوچھا ابھی بھی دکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں دکھ رہا ہے. حضرت خدیجہ کو ورقہ بن نوفل نے تیسرا اسٹیپ سکھایا تھا کہ جب انہوں بالکل قریب بیٹھ جائیں اور بالکل آپ کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ فوراً اپنے سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹا دیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ جیسے ہی ہٹایا وہ روشنی غائب ہو گئی. حضور بے چین ہو گئے. فرمایا خدیجہ یہ کیا کیے؟ فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے. کیا ہوا؟ کہا کہ روشنی چلے گئی. فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے, میرے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہیں اگر آزمانا ہے تو جاؤ, تم ان کی بیوی ہے, تم ان سے لگ کر کے سیدھے جانب بیٹھو گے تو وہ اگر فرشتہ ہے اللہ کی جانب سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا, وہ موجود رہے گا. جب تم سامنے گود میں بیٹھو گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن وہاں پر تم اپنے چہرے سے اپنے سر سے اگر دوپٹہ ہٹا لو گے اور تمہارے بال دکھنے لگیں گے تو خدائے عز و جل کے فرشتے کو کسی عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹانا گوارا نہیں ہوگا اور وہ فرشتہ واپس چلا جائے گا. اگر وہ شیطانی روشنی ہوگی تو تمہارے دوپٹہ ہٹانے سے رکے رہے گی, اور اگر رحمانی فرشتے کی ہوگی تو تمہارا دوپٹہ ہٹانے سے حیا کے مارے وہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں سنو, نکاحوں کی محفلوں میں, ولیموں کی محفلوں میں ہم فیشن سمجھ کر اپنے سر سے دوپٹے ہٹاتے ہیں. یہ ہٹانا, دوپٹے ہٹانا, یہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جائے, اور اس وقت آپ کے پاس شیاطین ہوتے ہیں. پھر آپ روتے ہیں شیطانی اثرات کی وجہ سے. آپ بولتے ہیں میرے اوپر یہ اثر ہو گیا, میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, میرے ہڈیاں گھسے جا رہے ہیں, میرے گردنوں میں درد ہو رہا ہے. یہ باضابطہ نبوت کے علامتوں کی ابتدا ہو رہی ہے تو سکھایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہے, ان کا مزاج کیا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے مانگ مانگ کر امت مسلمہ کے گھروں پر فرشتوں کو مقرر کیا. آپ کے دونوں کاندھوں پر فرشتے, آپ کے پیٹھ کے پیچھے فرشتے, مومنوں کے گھروں پہ فرشتے, ان کے دروازوں پہ فرشتے. لیکن یہی شیطان فرشتوں کی مزاج سے واقف ہے. ابلیس ملائکہ کے پاس رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے ملائکہ کے مزاج کو کہ گھر کی عورتوں سے وہ کون سا کام کرائیں جس سے گھر کے ملائکہ نکل کر کے چلے جائیں. دروازوں کے اندر نہ آئیں. جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہے وہ گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر کے اندر کتا پالا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر کے اندر عورتیں اکثر اپنے سروں سے دوپٹے اتارتی ہیں فرشتے حیا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی تعلیمات. ہم دعائیں کر رہے ہیں مالک رحمت نازل فرما. بارش کی طرح نازل نہیں ہوتی ہے رحمت, فرشتے لے کر کے آتے ہیں. دعائیں مسجدوں میں شوہر کر کے گھر کو رحمت کے فرشتوں کو بلاتا ہے, اور پھر گھر کے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے شیاطین ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیسے آئے. خدا کے لیے حیا کیسی بڑی چیز ہے. یہاں اعلان ہو رہا ہے فرشتہ جو حضور کی انسیت کا باعث تھا, خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ ہٹایا تو نکل کر کے چلے گیا. کتنے بار ہمارے گھروں سے جاتے ہوں گے نہیں فرشتے, ہمارے دسترخوانوں سے اٹھ جاتے ہوں گے. ہمارے اپنے گھروں سے فرشتے کیسی مایوسی کے عالم میں چلے جاتے ہوں گے کہ یہ رسول اللہ کی امتیوں کا گھر ہے, ہم تو رہنا چاہتے تھے. جس گھر میں عبادت ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں. حضور نے فرمایا ذکر ہوتا ہے فرشتے سننے آتے ہیں. وہ تڑپتے ہوں گے فرشتے کہ اس گھر کا ذکر سن لو, لیکن دوسری طرف بے حیائی ہو تو واپس چلے جاتے. بہرحال عزیزان گرامی, تو میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے یہ چند سال ہے جس میں ابتدا میں روشنی نظر آئی, پھر آواز کان میں آئی,
پھر روشنی تھوڑی بڑھنے لگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے 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 عالم ملکوت سے نسبتیں قائم ہوتی گئی، آہستہ آہستہ وہاں کے حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی طبیعت کو مانوس کیا گیا، اور دھیرے 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 حضرت جبرائیل امین، یہ روشنی حضرت جبرائیل امین تھے، وہ آواز حضرت جبرائیل امین کی تھی، آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ یہاں سے آگے کے حالات اور یہاں سے آگے کے معاملات انشاءاللہ کل ڈسکس ہوں گے۔ ایک بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، حضور کو بڑی محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی، کیونکہ پھر آگے ہم چلے جائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا شاید ذکر بار بار نہ آئے۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے حضور کو بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کائنات کی عورتوں میں اس زمانے میں سب سے بڑا مقام حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا تھا، اس زمانے میں سب سے بڑا مقام میری اہلیہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، حضرت خدیجہ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، جو اس وقت مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت مشرکوں سے نکاح کی ممانعت بھی نہیں تھی۔ اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد وہ لوگ ابھی بھی ایمان نہیں لائے، حضور ہجرت کر کے گئے تب بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو العاص کے پاس ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھی۔ جنگ بدر ہوا، جنگ بدر کے اندر یہ مشرکوں کی، مکے والوں کی طرف سے حضور کے خلاف جنگ لڑنے بھی آئے۔ جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، قیدی بنے، اس میں حضرت ابو العاص بھی قیدی ہو گئے۔ حضور کے داماد ہیں بڑے، قیدی بن کے آئے۔ حضور نے سب کو اعلان کیا کہ اپنے اپنے گھروں سے آپ اپنے فدیے کے پیسے منگاؤ اور پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت ابو العاص بڑے، یعنی اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اپنا خط چٹھی بھیجے اپنے گھر، کون ہے گھر پہ؟ حضور کی بڑی صاحبزادی۔ کہا کہ دیکھو میں قیدی ہو گیا ہوں، چھوڑنے کے لیے مجھے یہاں فدیہ دینا پڑے گا، مکے سے سب لوگ اپنا اپنا فدیہ بھیج رہے ہیں، تم بھی کچھ بھیجو۔ حضرت زینب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے تو کیا کروں، انہوں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار ان کی اماں جان حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو ان کو یعنی جہیز میں ملا تھا، وہ ہار نکالے اور کسی کے ہاتھ سے روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تمام فدیے کا مال پہنچا، حضرت ابو العاص نے یہ فدیے کا مال دیا۔ یہ ہار کو دیکھنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ مطہرہ یاد آ گئی، حضرت خدیجہ کو یاد کر کر رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، وہ ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ یاد آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو العاص میرا داماد ہے، یہ اپنے گھر کو جب چٹھی بھیجا تو ان کے پاس مال نہیں تھا، تو میری بیٹی نے فدیے کے مال کے طور پر میری بیوی کا یہ ہار بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے حضور کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی صاحبزادی کے پاس واپس فرما دیں، ان کے جو پیسے ہوں گے وہ ہم اپنے سے ادا کر دیں گے، اور آپ انہیں رہا فرما دیں، یہ آپ کی صاحبزادی کے پاس واپس فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے وہ اپنی اہلیہ محترمہ کا ہار واپس بھیجا دیا۔ حضور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھولتے نہیں تھے، جب کبھی عید کا موقع آتا قربانی دیتے تو حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو بلاتے اور بلا کر ان کو گوشت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی اور پردے کے پیچھے سے سلام کیا، السلام علیکم، آواز بالکل ہو بہو حضرت خدیجہ کی تھی۔ حضور بے چین ہو گئے۔ حضرت عائشہ دیکھیں، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو کون آئی ہے، حالہ ان کا نام تھا۔ فرمایا کہ خدیجہ کی بہن آئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ بے چینی حضرت خدیجہ کے لیے دیکھ کر مجھے عورتوں والی فیل آئی، کہ جیسے ایک عورت کو دوسری عورت سے جس طریقے سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یعنی ایک قسم کی غیرت کی فیلنگ آتی ہے، مجھے آئی۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ نے کچھ بڑے بول دیے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی تک اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت جھڑ گئے تھے؟ حضور بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ خدیجہ کو آج بھی میں ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے اس کی حیات میں چاہتا تھا۔
اور بہت ناراض ہوئے. حضور کی ناراضی کو دیکھ کر حضرت عائشہ فوراً اپنے بول واپس لی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے ناراض ہوتے ہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا, میں آج کے بعد کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق بات نہیں کروں گے. بہرحال یہ حضور کی ازدواجی زندگی میں وفاداری اور پھر کمٹمنٹ, اپنی محبت اور اپنی بیوی سے تعلق معلوم ہوتا ہے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے. حضور نہ صرف حضرت خدیجہ کی بہنوں کو بلکہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بلا کر کے ضیافت فرماتے تھے. انتقال کے بعد بھی جب عید کا موقع ہوتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجتے تھے. اللہ اکبر, یہ ہمارے لیے سیرت کے بڑے نمونے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ جس ذوق و شوق سے مالک ہم سن رہے ہیں, پروردگار اس ذوق و شوق سے ہماری زندگیوں میں پریکٹیکل عمل کرنا بھی نصیب فرما. مالک اس محفل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ جس جذبوں کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں, اللہ دن دوگنی رات چوگنی ہمیں ان جذبوں میں ترقی اور مولا خوبیاں نصیب فرما. پروردگار اس کی برکات سے ہمارے خاندانوں کو مالا مال فرما. ہماری نسلوں کے اندر بھی مالک ایسی محفلوں کے ذوق و شوق نصیب فرما. اللہ یہ ہمارے بڑوں کی جانب سے منعقد کردہ محفلیں ہیں. اللہ ہم رہے یا نہ رہے تیرے نبی کے تذکرے مولا اس مقامات سے ہوتے رہے, بولے جاتے رہے, سننے والے سنتے رہے. اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين. آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں, بتا رہا ہوں. نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا. امی کسے کہتے ہیں یا کی نسبت کے ساتھ لگا دے تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا. کائنات میں کوئی مل جائے, سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں.